جب جب دنیا تاریخ میں عظیم ریاستوں کا ذکر ہوا، سلطنت عثمانیہ نے خود کو طاقتور اور عظیم اسلامی ریاست کے طور پر اس فہرست میں درج کروایا۔ 3 براعظموں پر پھیلی اس ریاست کے چرچے دنیا کے کونے کونے میں ہونے لگے۔ ایسی اسلامی ریاست جس نے یورپ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سلطنت نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں اس عظیم الشان ریاست کے 5 ایسے طاقتور سلطانوں کا تذکرہ کریں گے جو دشمنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ ان بہادروں نے اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھیں۔ اناطولیہ میں اپنی جڑیں اگاتی سلطنت عثمانیہ تقریباً 1299 سے 1922 تک چلی اور اپنے عروج کے زمانے میں 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ اسلامی سپر پاور سمجھی جانے والی یہ سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور با اثر ریاستوں میں سے ایک تھی۔ بازنطینی اور سلجوق سلطنتوں کے ڈوبتے سورج کے ساتھ عثمانیوں نے ایک عظیم مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ آج 5 ایسے عثمانی سلطانوں کے بارے آپ کو بتائیں گے جنہوں نے تاریخ کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کو پرجوش ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر سلطان عبد الحمید اول کا دور آتا ہے، جو 1774 سے 1789 تک عثمانی حکمران رہے۔ انہیں ایک شائستہ اور امن پسند سلطان کہا جاتا ہے۔ یہ 27ویں سلطان ایک باضمیر حکمران تھے، جنہوں نے 1782 کی قسطنطنیہ کی آگ سے نمٹنے کے لیے ذاتی طور پر کوششوں کی قیادت کی تھی۔ وہ ایک ترقی پسند اور دھیان رکھنے والے سیاستدان تھے۔ انہوں نے بکھرتی عثمانی ریاست کو اپنے زبردست ایکشنز کے ساتھ سمیٹنے اور جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ عثمانیہ ریاست کو توڑنے کی رشیا کی کوششوں کے خلاف اس سلطان نے اپنی آخری سانس تک جنگ لڑی۔ 4تھے نمبر پر سلطان سلیمان اول ہیں، جو 1520 سے 1566 تک سلطان رہے۔ ان کا دور عثمانی تاریخ میں میگنیفیشنٹ سینچری کے طور پر درج ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے سلطان دی گریٹ سلیمان نے تخت سنبھالا جب ان کے والد سلیم اول کی 1520 میں موت ہوئی، اور انہوں نے 1566 میں اپنی موت تک ریکارڈ 46 سال حکومت کی۔ سلطان سلیمان سلطنت عثمانیہ کے 10ویں اور سب سے طویل حکمرانی کرنے والے سلطان تھے۔ سلطان سلیمان اپنی فوجی مہمات، زبردست نظام اور آرٹس کی حمایت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ سیاست اور کلچر کے اعتبار سے اپنے عروج پر رہی۔ 3 نمبر سلطان بیازر سوم کا ہے، جنہوں نے 1481 سے 1512 تک حکومت کی۔ یہ سلطان محمد فاتح کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح بھی دیکھ رکھی تھی۔ یہ سلطان کافی سخت مزاج مگر قابل حکمران تھے۔ انہوں نے اناطولیہ میں بغاوت کو کچل کر رکھ دیا تھا، کریمیا پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بالکان اور پیلوپونیس کے علاقے میں عثمانی حکومت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے بے شمار ہسپتال، پل، سکول، مساجد اور سڑکیں بھی بنوائیں۔ یہ شاعری اور علماء کے سرپرست بھی تھے۔ 2 نمبر پر جہان فاتح سلطان محمد ہیں، جو 2 دفعہ تک نشین ہوئے تھے۔ محمد ایک پیدائشی لیڈر کی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ سلطان کے طور پر ان کا پہلا دور 1200 سال کی عمر میں ان کے والد سلطان مراد دوم کے تخت سے دستبردار ہونے کے بعد شروع ہوا۔ 2 سال بعد ہی سلطان مراد واپس آ گئے اور پھر دونوں ہی جنگوں میں شانہ بشانہ رہے۔ سلطان محمد کا دوسرا دور 1451 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد شروع ہوا۔ مئی 1453 میں محمد نے ایسی تاریخ رقم کی جس نے بازنطین کو نقشے سے تقریباً مٹا کر ہی رکھ دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے وہ محمد فاتح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بالکان اور اناطولیہ کے علاقوں کو سلطنت میں شامل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کی فوجیں 1480 میں اٹلی تک بھی پہنچ گئیں۔ اس لسٹ میں سر فہرست تو اس عظیم ریاست کے بانی عثمان غازی ہیں، جو عظیم ایت الغازی کے نسب سے تھے۔
اس بہادر نے ایسا بیج بویا تھا جو صدیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سایہ دار درخت بنا رہا۔ عثمان غازی کو تاریخ ان کے کارناموں کی وجہ سے اکثر پہلے سلطان کے طور پر بھی درج کرتی ہے۔ عثمان بے نے اپنے آبائی شہر کے آس پاس اپنے والد سے وراثت میں ملنے والی زمینوں کو ریاست میں بدل دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سلجوقوں کے زوال کے بعد ترکوں کو اپنے پرچم تلے جمع کرنا تھا، تاکہ ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جا سکے جو ان دو بڑی ریاستوں کو ٹکر دے جن کے درمیان ترک پھنسے ہوئے تھے۔ بازنطین اور منگولوں کو بیک وقت مات دینے کا تاج بھی عثمان غازی کے سر پر ہے۔ ترک ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں کارا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ عثمان غازی کو بہادر، منصف مزاج، لمبا، خوبصورت اور ایک ہنرمند گھڑ سوار اور تلوار باز بھی کہا جاتا ہے، جو ایک ہیرو کی تمام کوالٹیز رکھتے تھے۔ عثمان بے کی تلوار ایک شاہی تلوار تھی جس کا نام ان کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، اور ہر نئے سلطان کو ان کے تخت نشین ہونے کے وقت یہ تلوار ریاست کی ذمہ داریوں کے ساتھ سونپی جاتی تھی۔ ویورز، ان عظیم عثمانی سلطانوں کے کارنامے آپ کو کیسے لگے؟ اور کیا آپ مزید عثمانیہ تاریخ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔